الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے لیے، لنہدینہم سبلنا، البتہ ضرور بھی ضرور ہم ہدایت دیں گے ان کو اپنے راستے کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. سورہ عنکبوت کی آخری آیت خطبے کی ابتدا میں تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت کما حقہ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو اس آیت کی روشنی میں جو ہم سنیں گے اور سنائیں گے، اللہ اس گفتگو کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت جمعے کا انتہائی مختصر ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اپنی پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ بڑے قیمتی موتی میں آپ کے لیے نکال کر لاتا ہوں. سب سے پہلے تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں خود اس گفتگو پر عمل کروں اور اسے عملی جامہ پہناؤں، اور پھر آپ کے لیے میں یہ قیمتی موتی نکال کر لاتا ہوں. تو فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا جو ابتدا سے گفتگو سنتے ہیں، اس لیے آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے. میں اکثر و بیشتر اپنی گفتگو کے اندر ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. آج میں نے اس ایمان کی قیمت بتانی ہے کہ اس ایمان کی قیمت اللہ کے ہاں کیا ہے، اور
اس کی قیمت کس منڈی میں لگے گی، کس بازار کے اندر لگے گی، اس ایمان کی قیمت کا اندازہ اس منڈی اور بازار کے اندر پھر بندے کو محسوس ہوگا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ آج میں نے اس ایمان کی قیمت بتانی ہے کہ اس ایمان کی قیمت کیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے بے شمار خزانے ہیں، ان گنت اللہ کی نعمتیں ہیں۔ قرآن ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا چیلنج ہے انسانوں کو، اور قیامت کی صبح تک انسان، دیکھیے انسان کو جو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، انسان نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے اس فضا کے اندر، اس زمین پر کیا کچھ نہیں کر دیا۔ چاند پر لوگ پہنچ گئے، وہاں انہوں نے ڈیرے لگا دیے، سمندروں کی تہہ تک پہنچ گئے، مشینری اس قسم کی ایجاد کر دی کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان ساری صلاحیتوں کو رکھنے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے بندو، میری نعمتوں کا شمار تم نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ قرآن کیا کہتے ہیں، میرے پیغمبر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اعلان کر دیجئے، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ قرآن نے کیا کہا، فرمایا میرا پیغمبر یہ ساری مخلوقات، یہ جو 7 سمندر ہے نا، اس کی سیاہی بنا لے اور سارے درختوں کو قلم بنا لے اور سارے انسان لکھنے والے بن جائیں۔ صرف یہیں تک نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ان 7 سمندروں کے علاوہ اور 7 سمندر آ جائیں، یہ میرے خزانوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ میری نعمتوں کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، یہ سمندر خشک تو ہو سکتے ہیں، یہ درخت ختم ہو سکتے ہیں، انسان مٹ جائیں گے، پر میرے خزانے اور میری نعمتوں کا ادراک یہ نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ اور سورہ کہف کی بالکل آخری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ اللہ رب العزت اس عظیم قدرت کے مالک ہیں، اس عظیم قدرت کے مالک ہیں۔ دیکھو یہ میں نے آیت بتائی ہے، آپ کو موقع ملے آپ اپنے گھروں میں جائیں، آپ کے گھر میں تفسیر کی جو کتاب پڑھی ہے آپ اسے کھولیے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے کہ اللہ رب العزت کا یہ چیلنج انسانوں کو ہے، لیکن یہ چیلنج یہ ہے، اس چیلنج کو قبول قیامت کی صبح تک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیلنج اللہ نے دیا ہے، اور قرآن کے مطابق بھی اللہ نے چیلنج دیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اگر تمہیں شک ہے نا، شک ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یہ ہمارا بندہ اپنی طرف سے لے کر آتا ہے، تو ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور یہ چیلنج کسی دور اور کسی زمانے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے یہ چیلنج دے دیا۔ تو ایمان اللہ رب العزت کے اس خزانوں میں سے جو ایک قیمتی موتی ہے نا، قیمتی موتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ اس خزانوں میں سے جو ایک قیمتی موتی ہے نا، وہ ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت کا آپ ایسے اندازہ لگائیں کہ اس زمین پر جو ادنا قسم کا مومن ہے نا، ادنا قسم کا، بالکل کیا گزرا، ادنا مومن ہے نا، امام الانبیاء نے فرمایا دنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا، اس کی اس ہدایت کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ یہ ادنا، بالکل ادنا، کیا گزرا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس ہدایت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ مثلا ایک آدمی ہے اور وہ ادنا قسم کا مومن ہے، ہدایت اس کے پاس ہے، باقی دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، بس اس کے بڑھنے میں غم ہی غم ہے،
دکھ ہی دکھ ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، باقی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی در ہے، نہ کوئی پلازہ ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی کچھ نعمتیں نہیں ہیں، بس اس کے پاس ایمان ہے۔ ایک یہ بندہ ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں وہ بندہ ہے جس کے پاس دنیا کی ہر قسم کی آسائش موجود ہے، آسائش موجود ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس صرف ہدایت ہے، ایمان ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے ماں سوائے غموں کے، دکھوں کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، بس غموں میں دنیا کی زندگی بیت رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس دنیا کی ہر قسم کی آسائش ہے، سہولیات ہیں، راحتیں ہیں، خوشیاں ہیں، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ جو پہلا بندہ ہے نا، جس کے پاس ایمان ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہے امیر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے امیر۔ اور جس کے پاس دنیا کی ہر قسم کی آسائش موجود ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ بندہ ہے غریب۔ اب اس کی غربت کا اور اس کی امارت کا اندازہ کہاں ہوگا؟ دنیا کی کسی بازار کے اندر، دنیا کی کسی منڈی کے اندر، دنیا کی کسی مارکیٹ کے اندر نہیں میرے بھائی، دنیا کی مارکیٹ، منڈی، بازاروں میں اس کے ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں نے کہا نا، میں اکثر ہدایت کی بات کرتا ہوں کہ ہدایت ایک بڑا ہی قیمتی اور انمول موتی ہے۔ قدر آج ختم ہو گئی ہے سینوں سے اس انمول موتی کی۔ ایمان تو کجا، ایمان کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے دنوں سے۔ اس لیے آج کے دور کا سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل مسئلہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ لوگوں ایمان لٹ رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ کم از کم تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنی قیمتی چیز موجود ہے، کتنی قیمتی چیز، اور وہ لٹ گئی تو میں لٹ گیا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لٹ گیا۔ دنیا و ما فیہا، اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس ہدایت کی قیمت کیا ہے؟ قیمت، میں نے یہ کہا نا قیمت بتاؤں گا، اب ذرا سنیے قرآن اس کی قیمت کیا کہتا ہے، ذرا سنیے۔ اور بڑا عجیب نقشہ قرآن نے کھینچا، ذرا اس کو توجہ سے سننا ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اس کی قیمت کتنی ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اور حال یہ کہ وہ کفر پر ہی مرے، جو کافر ہیں، اور حال یہ کہ وہ اپنے کفر پر ہی دنیا سے چلے گئے۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، پس ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کافروں میں سے کسی ایک سے، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ساری زمین سونے سے بھری ہوئی، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ فدیے میں دے دے، اگر وہ فدیے میں دے دے۔ ایمان کی قیمت کا پتہ چلے اب آپ کو، یہ ایمان کی قیمت اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک کافر ہے اور حالت کفر کے اندر دنیا سے چلا گیا ہے، اگر وہ زمین پوری سونے کی بھر کے فدیے میں دے دے، یہ کہہ کر کے مولا اس عذاب سے ہمیں باہر نکال دے، اللہ کہتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج سارا سونے اور چاندی کا ہی چکر ہے نا، لوگ سونے کے پیچھے۔ اس وقت اللہ کہتے ہیں اگر دھرتی بھر کے سونے کی دے دے، ہو نہیں سکتا یہ کہ وہ دھرتی سونے کی بھر کے لائے گا کہاں سے، لیکن اللہ نے ایمان کی قیمت کا اندازہ بتایا ہے، یہ اللہ نے ایمان کی قیمت کی اہمیت بتائی ہے، اندازہ بتایا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور حال یہ کہ وہ کفر پر ہی مرے، فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے
زمین بھری ہوئی سونے کی، ولو افتدی بھی، اگر وہ فدیے میں دے دیں، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا ہی دردناک قسم کا عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ رب العزت نے ایمان کی ایک قیمت، ایک اندازہ بتلایا ہے کہ ایمان کی قیمت کا اندازہ، جس کی اہمیت آج تمہارے سینوں میں نہیں ہے جی۔ ٹکے ٹکے پر لوگ اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں، ٹکے ٹکے پر، کوڑی پر لوگ اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ اس ایمان کی اہمیت کیا ہے، اس ایمان کی قیمت کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا بازار لگے گا میدان حشر میں، میدان حشر میں بازار لگے گا۔ دیکھو ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک مومن، ایک وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے، خوشی نہیں دیکھی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جس نے کبھی غم دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ، حدیث ہے یہ، اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے، ایک وہ بندہ ہے جس نے کبھی خوشی نہیں دیکھی ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے جنت کے اندر اسے لے کر نہیں جانا، جنت کے باہر کا صرف ایک چکر لگوا کر لے آئے، جنت کے اندر نہیں، باہر کا چکر لگوا کر لے کر آئیں۔ جب لے کر آئیں گے نا، وہ کہے گا، قسم اٹھا کر کہے گا، مولا میں نے زندگی کے اندر تو کبھی غم دیکھا ہی نہیں، اندر نہیں، باہر کا چکر۔ پھر وہ بندہ جس نے زندگی کے اندر کبھی غم نہیں دیکھا، خوشی، اسائر، راحتیں، خوشیاں، اللہ فرشتوں سے کہیں گے جہنم کے باہر کا ذرا اسے ایک چکر لگوا کر لائیے۔ جب لائیں گے نا تو وہ قسم اٹھا کر کہے گا، مولا میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، وہ کہے گا کبھی غم نہیں دیکھا، یہ کہے گا میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی ہے۔ تو قرآن نے ایمان کی قیمت، قدر بتلائی کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ تو اللہ نے فرمایا نا یہ قیمت ہے۔ آگے ایک جگہ مقام ہے سورہ معارج ہے، سورہ معارج، یہ 29واں پارہ ہے۔ ساری خلقت وہاں اکٹھی ہوگی، کافر بھی، مومن بھی، مشرک بھی، سب اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں۔ اب ایمان کی قیمت کی بولی لگ رہی ہے۔ اب اللہ بتائیں گے کہ ایمان کی کیا قیمت ہے۔ دنیا میں تو اس کی کوئی منڈی نہیں تھی، کوئی بازار نہیں تھا، کوئی دکان نہیں تھی، اب لگی ہے منڈی ایمان کی۔ جب مشرکین اور کافروں کو پتہ چلے گا نا تو اللہ نے کہا اس وقت مشرک اور کافر کیا کہیں گے، ذرا سنیے۔ فرمایا یود المجرم، بہت ہی تمنا کریں گے مجرم لوگ، یود المجرم، مجرم بڑی تمنا کریں گے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ فدیے میں دے دیں آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ببنیہ، اپنے بیٹوں کو دے دیں، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو دے دیں، وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائیوں کو دے دیں، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اپنے اس قوم اور قبیلے کو دے دیں جس سے ہم دنیا میں پناہ مانگا کرتے تھے، پناہ دیا کرتے تھے جن کے پاس چل کر، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دے دیں، ثُمَّ يُنْجِي، پھر ہمیں کیا مل جائے، نجات مل جائے، پھر ہمیں کیا مل جائے، نجات مل جائے۔ یعنی کتنے رشتے اللہ نے ذکر کیے کہ جب کافر اور مشرک قیامت والے دن جب ایمان کی قدر و قیمت کو دیکھے گا نا، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، قرآن نے کیا ذکر کیا، بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، مولا میرے بیٹے کو ڈال دے اس جہنم کی آگ میں، بیوی کو ڈال دے، بھائیوں کو ڈال دے، خاندان کو ڈال دے جس کے پاس میں پناہ دیا کرتا تھا، مولا زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس عذاب سے مولا آج بچا دے۔ یہ قرآن ہے، یہ قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، دوڑے برسیے نہیں ہیں، کتابوں کے پیچھے بھاگنے والوں کبھی قرآن کے پیچھے بھی بھاگا کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور جس کو قیامت کی صبح تک اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ آج ہم کن کتابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کبھی اس کتاب کو بھی پڑھے جو سچ پر مبنی ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے اور اسی پر فیصلے ہونے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا مجھے نجات دے دے۔ اللہ کیا کہیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، بند کرو اپنی زبانیں
انہا لظا، اللہ اکبر، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اس کا سامنا تمہیں ہر صورت کے اندر کرنا ہی ہوگا، اس کا سامنا ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو ایمان کی قدر و قیمت کا کچھ قیمت کا اندازہ ہو گیا کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ بہت قدر و قیمت ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج میں نے اس کی قیمت بتائی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری زمین سونے کی بھر کر فدیے میں دینا چاہے نا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر مجرم یہ تمنا کریں گے ہم سب کچھ دے دیں اپنا۔ آج یہی رشتے ہیں نا جن کے لیے ایمان کو فروخت کیا جاتا ہے، یہی رشتے ہیں نا جن کے لیے ایمان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ بیٹوں کے لیے، بیوی کے لیے، بھائیوں کے لیے، قبیلے والوں کے لیے، یہی وہ رشتے ہیں نا آج۔ تو ایک جگہ قرآن نے کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، انہی رشتوں کو ذکر کیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ سارے رشتے کل قیامت والے دن بھاگ جائیں گے۔ بیٹا والد سے کہے گا تو کون ہے، بابا بیٹے سے کہے گا تو کون ہے۔ آج ان کی آسائش کے لیے، ان کے آرام کے لیے ہم حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام کی باتیوں میں غوطے لگا رہے ہوتے ہیں، چھلانے لگا رہے ہوتے ہیں جی، جن کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اپنی نیندوں کو قربان کر دیتے ہیں جی۔ حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام اگر اختیار کرتے ہیں، آج کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ اپنی اولادوں کے لیے۔ یہ اولاد پھر بڑی ہو کر ہمیں دنیا کے اندر اصلاح دے دیتی ہے، دنیا کے اندر یہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو، ہم کون ہیں اور تم کون ہو۔ یہی اولاد ہوتی ہے۔ بابا آپ سمجھتے نہیں ہو جی، بابا نے جس بابا نے اسے پالا پوسا بڑا کیا، آج بیٹا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے بابا آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ تو اللہ نے یہ سارے رشتے ذکر کیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرو اور ابھی کرو، یہی بات ہے۔ اور یہاں قدر کریں گے نا تو اللہ کہتا ہے میں بڑا قدردان ہوں، بہت قدردان ہوں۔ اگر تم نے اپنے ایمان کی قدر کی تو میں بہت قدردان ہوں، قدر کروں گا۔ لیکن آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی سب کو قدر آ جائے گی، پھر اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا، کل اب نہیں ہوگا۔ اب تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، یہ منڈی اور بازار دیکھ چکے ہو ایمان کا، جدھر ایمان کی قیمت لگتی ہے۔ یہ دنیا میں اس کے بازار نہیں ہیں، منڈیاں نہیں ہیں، دکانیں نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی قدر کرو۔ اور یہ تمنا آج ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے نا، ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے کسی مالدار کو دیکھ کر میں بھی ایسا مالدار بن جاؤں، میں بھی، میرے پاس بھی ایسا پیسہ ہو، میرے پاس بھی۔ قارون کے پاس کتنا پیسہ تھا، قیامت کی صبح تک اللہ کہتے ہیں ہم قارون جیسا مالدار نہیں پیدا کریں گے۔ یہاں کتنے مالدار ہیں روئے زمین پر اس وقت، کتنے مالدار لوگ ہیں۔ اللہ نے بطور مثال کے قارون کو کیسا خزانہ دیا، ذرا سنیے سورہ قصص کے اندر۔ جب قارون اپنے خزانے کے ساتھ باہر نکلتا تھا نا، تو جو لوگ دنیا دار ہوا کرتے تھے نا، جن کے ہاں کوئی ایمان کی قدر و قیمت نہیں تھی، وہ کہتے تھے ہمیں بھی ایسا مل جائے، ہمیں بھی ایسا مل جائے۔ ذرا سنیں، یہ سورۃ قصص ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس جب وہ نکلتا تھا اپنی قوم پر زیب و زینت کے ساتھ، مال کے ساتھ، ہر چیز سونے کی ہے، ہر چیز سونے کی ہے جی۔ گھوڑے پر رکھنے والی زین سونے کی ہے، اور پاؤں رکھنے والی چیز سونے کی ہے۔ یہاں بھی بڑے بڑے سونے کے غلام لوگ ہیں ابھی بھی دنیا میں، جہاز سونے کے ہیں، باتھ رومیں سونے کی ہیں، گاڑیاں سونے کی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلام ہے مال کے، یہ مال کے غلام۔ یہ سب سے پہلا غلام تو قارون تھا۔ فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس وہ نکلتا تھا جب اپنی قوم پر زیب و زینت کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہتے تھے وہ لوگ جن کے لیے صرف دنیا ہی دنیا تھی، جو دنیا ہی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے لیے بھی مثل اس مال کی ہوتا جو قارون کے پاس ہے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا۔ جیسے آج ہم کسی دولت مند کو دیکھ کر جی اس کے پیچھے
اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کرتے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا. یہ صدیاں پہلے قارون کی بات اللہ نے ذکر کی ہے. وہ لوگ کیا انہو لذو حظ عظیم, اسے ایک بہت بڑا مال کا حصہ دیا گیا تھا. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر, اور کہتے تھے وہ لوگ, قارون کے مال کو دیکھ کر دوسروں کو وہ لوگ کہتے تھے اوتوا العلم, جنہیں علم دیا گیا, ویلکم, تمہارے لیے ہلاکت ہو, تمہارے لیے بربادی ہو. تم کیا کیسی تمنا کرتے ہو تمہارے لیے ہلاکت ہو, تمہارے لیے بربادی ہو. ثواب اللہ, اللہ کا بدلہ خیر, بہتر ہے لمن, اس شخص کے لیے آمن, جو ایمان لے کر آیا, وعمل الصالحات, اور نیک عمل کیے, ولا یلقاها الا الصابرون, اور یہ تو صرف صبر کرنے والوں کو یہ بدلہ ملتا ہے, یہ صرف صبر کرنے والوں کو یہ بدلہ ملتا ہے. دیکھیے میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی, میں نے کہا ادنا مومن, ادنا مومن, سب سے ادنا مومن جو ہے نا, ساری دنیا کی چیزیں, ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کسی ادنا مومن کے ایمان کی قیمت بن ہی نہیں سکتی ہے. ایمان کی اتنی قدر و قیمت ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ ذرا سنیے گا اس کو توجہ کے ساتھ اور اس بات کو دل اور دماغ میں بٹھائیے گا. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا کہ مولا, جو سب سے ادنا جنتی ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ سب سے آخری جنتی, بس اس کے بعد جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا, سب سے آخری جنتی وہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, موسیٰ, جو سب سے آخری جنتی ہوگا نا, جو جنت میں جائے گا, تو میں اسے کہوں گا جنت میں چلے جاؤ. وہ جب نظر دوڑائے گا نا جنت پر, وہ کہے گا مولا سب نے تو اپنی اپنی جگہ لے لی ہیں, میرے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے, میں کہاں جاؤں؟ اسے نظر آ جائے گا نا سب, مولا میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ اس آخری جنتی سے کہیں گے, یہ حدیث ہے, اس آخری جنتی سے کہیں گے تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان بادشاہوں میں جو سب سے اعلیٰ قسم کا بادشاہ تھا, جتنی مملکت میں نے اسے دی تھی اتنی دے دو تجھے, اتنی دے. وہ کہے گا مولا میں راضی ہوں, دے دو اتنی. اور دنیا میں جو سب سے اعلیٰ بادشاہ گزرے ہیں نا, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام, جن کی ہر چیز پر حکومت ہے, ہوا پر حکومت ہے, پانی پر حکومت ہے, جنات پر حکومت ہے, فضا میں حکومت ہے, انسانوں پر حکومت ہے, اور پوری دنیا کے وہ بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ کے پیغمبر ہیں اور پھر بادشاہ ہیں, ساری دنیا کے بادشاہ ہیں. وہ کہے گا مولا دے دے, دے دے. تو حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہے گا دے دی تجھے, وَلَكَ مِثْلَهُ, اتنی اور دے دی. پھر اللہ کہیں گے مِثْلَهُ, اتنی اور دے دی. پھر اللہ کہیں گے مِثْلَهُ, اتنی اور دے دی. پھر اللہ کہیں گے مِثْلَهُ, اتنی اور دے دی. جب اللہ کہہ رہے ہوں گے نا, وہ درمیان میں کہے گا مولا بڑی ہے, بڑی ہے, بس بہت ہے, بہت ہے. اب یہ کتنی گنا ہوگی اس دنیا سے؟ اس دنیا سے 5 گنا اور ہوگی, جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی جی. وَمِثْلَهُ, پھر اللہ نے 4 مرتبہ اور کہا, جتنی حضرت سلیمان کو میں نے دی, اس سے 4 گنا. وہ کہے گا مولا بہت ہے, بہت ہے. جب اللہ یہ کہے جائیں گے نا, وہ کہے گا بہت ہے, پھر اللہ آخر میں کہیں گے جا, جتنی میں نے تجھے دی ہے نا, اس سے 10 گنا اور لے لے, اس سے 10 گنا اور لے لے. یعنی کتنی؟ اس دنیا کے 15 دنیا کے برابر اللہ اسے زمین دیں گے. سب سے آخری جنتی جو ہے, 15 دنیا کے برابر اللہ اسے زمین دے دیں گے. اور پھر آگے اللہ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں ہے, پھر یہ کہنے کے بعد اللہ کہیں گے میرا بندہ اس کے علاوہ
جو تیرے جی میں آتا ہے لے لے، جو تیرے جس چیز کو تیری آنکھیں خوشی محسوس کرتی ہیں نا وہ چیز لے لے۔ یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ تو ادنا جنتی کا حال ہے، ادنا جنتی کا حال ہے، سب سے اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا، سب سے اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں نا ان کی نعمتوں کو میں نے اپنے دست مبارک سے بنا کر اس کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ میں نے مہر لگا دی ہے، آج تک نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے وہ سنی ہیں، نہ قیامت کی صبح تک کسی دل میں ان نعمتوں کا تصور آ سکتا ہے۔ یہ سب نہ قیامت کی صبح تک، وہ وہاں ہی آئیں گے جب میرے پاس جو اعلیٰ قسم کے، یہ تو ادنا جنتی ہے اس کا جی ادنا ایمان والا۔ اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ایمان کی قیمت کتنی ہے، ایمان کی قیمت کتنی ہے، جسے ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ایمان کی قدر کر لو، ایمان کی قدر کر لو۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اس بات کو ذرا غور سے سننا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو تھا نا، تخت یہ اڑتا تھا فضا میں، آج کی طرح تو ماحول نہیں تھا نا، روزانہ ہم ہزاروں جہاز دیکھتے ہیں فضا میں اڑ رہے ہیں، اس وقت تو یہ صورت نہیں تھی۔ ایک بندہ تھا، کسان تھا، زمیندار تھا، وہ اپنی زمین میں کام کر رہا تھا، تخت بھی کوئی چھوٹا تو نہیں تھا، تخت چھوٹا تو نہیں تھا، ہزاروں انسان، جانور، ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس تخت پر سوار ہوتی تھی۔ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام اسے حکم دیتے تھے اڑنے لگ جا، ہوا آتی تھی، ہوا اس تخت کو اٹھاتی، جہاں بھی جانا ہوتا جی وہاں پہنچا دیتی، جہازوں سے بھی زیادہ تیز ماحول تھا، وہ تخت اڑ رہا تھا، تخت اڑ رہا تھا۔ ایک زمیندار نے دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے جو جملے نکلے نا اپنی بولی میں، اس کا معنی یہی تھا سبحان اللہ، اس کا معنی کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس زمیندار کی اس آواز کو حضرت سلیمان کے کانوں پر تھپکا دیا۔ حضرت سلیمان نے فوراً ہوا کو حکم دیا کہ یہیں تخت اتارو۔ ایئرپورٹ تو نہیں تھے نا، وہ تو تخت تھا، جدھر اتر گیا ادھر ہی اتارو۔ اتارا، بندہ ڈر گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے میں ادھر آ، بندہ ڈر گیا۔ اس نے کہا اس تخت کو دیکھ کر کیا جملہ پڑھا ہے تو نے؟ اس نے کہا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں، تمہیں پتہ ہے تم نے کتنا بڑا جملہ بولا، کتنا بڑا جملہ بولا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دنیا پر میری بادشاہی ہے، ساری دنیا پر، لیکن ساری کائنات، یہ تو دنیا پر صرف میری بادشاہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ساری کائنات کے اندر جس کی بادشاہی ہے اور اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کائنات کی چیزیں تیرے اس ایک جملے کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے سبحان اللہ کا؟ مولا سبحان اللہ، تو پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ سبحان اللہ، مولا تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، باقی سب فنا ہے، باقی سب فنا ہے، سب پر موت آ جانی ہے، اور جس پر موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ بولو، جس پر موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں امام الانبیاء کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور امام الانبیاء نے مجھ سے سوال کیا معاذ یہ بتا بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے امام الانبیاء سے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی جانے، مجھے تو نہیں پتا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں بالکل سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، بندوں پر، ذرا توجہ سے سننا، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا مولا اللہ کے پیغمبر میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا نہیں جانتے تو سنو پھر مجھ سے سنو۔
بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی مشیت میں، اللہ کے ارادے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی عرشی کو، نہ کسی فرشی کو، نہ کسی نوری کو، نہ کسی ناری کو، نہ کسی حجر کو، نہ کسی شجر کو۔ اللہ کی ذات، صفات، افعال اور مشیت اور ارادے میں شریک نہ ٹھہرائیں، یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس عقیدے کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا، اللہ اسے عذاب نہیں دے گا، اس نظریے کے ساتھ چلا جائے گا اسے عذاب نہیں دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے پیغمبر اجازت ہو تو میں لوگوں میں اس چیز کا اعلان نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں کرنا، ابھی نیا نیا اسلام ہے، لوگ اسی پر گھمانڈ کر کے بیٹھ جائیں گے، لوگ اسلام کے احکامات کو نہیں سیکھیں گے، اس پر نہیں عمل کریں گے، اسی پر گھمانڈ کر کے بیٹھ جائیں گے، ابھی نہیں اعلان کرنا۔ اور بعد میں ایک موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عام لوگوں میں یہ اعلان کر دیا، عام لوگوں میں یہ اعلان کر دیا، لوگوں تم پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، مشیت میں، ارادے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آج دنیا میں سب سے مشکل چیز صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بولو ماننے کے لیے تیار ہے؟ اس کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک زبان سے کہنا تو ٹھیک ہے، عملی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ شرک کیا ہے یہ تو ساری دنیا آپ کو بتائے گی، شرک غلط چیز ہوتی ہے، یہ کون بتائے گا کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ یہ تو پورا قرآن بتا رہا ہے، اور قرآن لوگوں کو سنانا یہ ہماری موت ہے، اس لیے کہ قرآن سنایا جائے اور مخلوق پھر سنے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پھر لوگ پھولوں کی بارش کریں۔ قرآن تو میرے نفس کے خلاف باتیں کہتا ہے، قرآن تو میرے نفس کے اور انسان نفس کے خلاف باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرآن سچی باتیں کرتا ہے۔ پھر کیا جب قرآن حضرت ابراہیم کی توحید کو بیان کرتا ہے، امام الانبیاء کی توحید کو قرآن بیان کرتا ہے، لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے، تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ بس بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ کسی کو کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو کوئی سکھ نہیں پہنچا سکتا، اللہ کسی کو کوئی خوشی پہنچانا چاہے اسے کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بنیادی طور پر میرا نظریہ تو ہونا چاہیے نا، یہ نظریہ تو ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ بندہ بیمار ہو گیا، امام الانبیاء نے کیا تعلیم دی؟ فرمایا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، رستے میں یہ پڑھتے ہوئے جاؤ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بولو کیا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ پڑھتے ہوئے جاؤ، اپنے اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے جاؤ۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو تو شفا دیتا ہے، یہ دعائیوں میں شفا تو نے رکھی ہے، یہ ایک سبب کا درجہ ہے جو میں جاتا ہوں، لیکن شفا دینا، بیماریاں دینا، یہ صرف اور صرف کس کا کام ہے؟ عرش والے کا۔ اس نہج پر اپنے ایمان کو لے کر جانا، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے، اس نہج پر اپنے ایمان کو پہنچانا۔ میرے بھائی، ایمان اس کی قدر بھی کرنی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ بھی لگانا ہے، جیسے میں نے آج بتایا کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، پھر اس کی حفاظت کے لیے ذرائع بھی اختیار کرنے ہیں کہ ایمان کہیں سے نکل نہ جائے، پھسل نہ جائے ایمان۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی ہے؟ پوچھئے حضرت بلال سے، پوچھئے حضرت زمیرہ سے، پوچھئے حضرت سمیہ سے۔ ایمان کو بچانے کے لیے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیے، حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، لیکن کیا زبان سے؟ صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، باقی سب فنا ہے۔ دھرتی ہے تو صرف عرش والے کی ہے، مالک ہے تو صرف عرش والا ہے، مانگنا ہے تو اس سے مانگنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو اس کا کرنا ہے، گرنا ہے تو اس کے سامنے گرنا ہے، طواف کرنا ہے تو اس کے سامنے کرنا ہے، وہی ہے۔ یہی ساری انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، یہی ساری کتابوں کا نچوڑ ہے۔ اس لیے
لیے ایمان کی قدر کر لے ابھی وقت ہے. خدا پائے شاید ہے ایمان کی اہمیت اور ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ جس وقت فرشتہ آئے گا نا، روح نہیں نکلے گی، اسی وقت ہو جائے گا. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق